اگر یہ بات بھی ہے ایک طرف ہے کہ اللہ کا کوئی نام نہیں ہے، دوسری بات میں کیا بات ہے کہ بتائیے خود ہو گیا جو سوچ میں آ جائے وہ جی اللہ کا شکر، ایک نے تو سوچا کم سے کم. میں نے کیا تھا کہ اللہ کا امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ اللہ کا نام لیتے ہی اللہ کے بارے میں جو کنسپشن آئے یہ خدا نہیں ہے تمہارا، تفصیل نہیں کسی. آج تیسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمانوں نے اللہ اکبر کی جتنی مٹی پلید کی، اتنا مقدس یہ نعرہ سلوگن اللہ اکبر کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. جب امام حسین کی گردن پر خنجر شمر چل رہا تھا اس وقت کی زبان پر اس کمینے و ذلیل کی اللہ اکبر. آج بھی طالبان اور قاعدہ کے لوگ، بھائی مجھے چشمدید لوگوں نے بتایا، جب گولیاں چلاتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے جاتے ہیں. واٹس دی میننگ آف اللہ اکبر؟ بتائیے، سب بتائیں. آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آپ کے بچوں کے ذہن میں رہنا چاہیے. اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ میں نے جہاں میری پوچھا یہی سب، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر اس میں تفضیل کا سکھا ہے، سب سے بڑا. اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سوال کلب صادق نے بعد میں کیا ہے، جعفر صادق نے پہلے کیا. ایک شخص وہاں پاس آیا تو آپ نے کہا اللہ اکبر کہتے ہو، یہ معلوم بھی ہے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ معنی تو سمپل ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ معنی اس کے اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بتاؤ جب سب نہیں تھا تو کہاں سے بڑا تھا؟ یہ بھیا آپ کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی پکڑ نہیں پہنچ. کیا غلط بات کی؟ جب سب تھا ہی نہیں تو اللہ کہاں سے بڑا تھا؟ یعنی امام کے فرمان مقصد یہ کہ اللہ کی جو گریٹنس ہے ایبسولوٹ، یہ کہہ کہ جو سب سے بڑا ہے تم نے اس کو ریلیٹو بنا دی. تو اس نے کہا پھر کیا معنی؟ کہا کہ اس کے معنی ہے اللہ اکبر من ان یوصف. دنیا کی کسی زبان میں بھی اللہ کا وصف، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی کوالٹی نہیں بتائی جا سکتی. زبان بنی ہے مادی چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. مائک اس کا نام ہے، اسٹینڈ اس کا نام ہے، ٹیبل اس کا نام ہے، گلاس اس کا نام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ماورائے مادہ ہے، مادیات سے، مٹیریل سے وہ اوپر ہے. اس لیے جو زبان بنی ہے یہاں کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے، اس کو آپ اللہ سے متعلق چیزوں کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے اللہ اکبر. اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی کسی بھی شکل میں تعریف نہیں کر سکتے ہو. اکبر و من یوصف ہر اس تعریف سے بلند، اوپر اور بالا ہے کہ جو تم اللہ کے بارے میں کہو. صلوات پر محمد مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام بلند صلوات. درس کیا تھا، اشارہ کر دوں، اللہ خود پڑھا کہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تم کو ایمان کی توفیق ہم نے عطا کی. اس کی عادت ہے احسان، اس کی سنت ہے احسان. چند منٹ سنو، آپ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، صحیح شکوہ آپ کا. اللہ تو اپنے کو مولانا رازق کہتا ہے کہ اتنے لوگ بھوکے کیسے ہیں؟ سب سے زیادہ بھوکے میرے ملک میں ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا، بتا دوں آپ کو، جا کے انڈین ایمبیسی بتائیے کہ میں پڑھ سکوں. آفیشل فیگرز یہ ہیں کہ 40 کروڑ ہندوستانی بھوکے ہیں. 40 کروڑ 400 ملین ہندوستانیوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. تو یہ کیسا رازق ہے؟ وہ رازق تو صحیح ہے. رزق میں کمی نہیں ہے. یہاں مجلس میں جتنے بھی حضرات ہیں 150 200 مثلا جتنے بھی ہوں، بیوی ہمیں ہیں وہاں بیٹھی ہوئی. ایک مجلس میں نے اسپانسر کی، تبرک لے کر آیا، 400 کیک لے کر آیا وہاں سے. اور میں نے کہا میرا بانٹنا مناسب نہیں ہے. بھائی آپ کو دیا، میں نے کہا آپ بانٹ دیجیے. آپ بڑے خوش اخلاق تھے.
جتنے آپ کے دوست سے ان سب کو آپ نے 4-4 5-5 کیکس بعد میں شارٹیج ہو گئی تو میری خطا ہے کہ ان کی خطا؟ اللہ کی طرف سے خدا کی قسم رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ بانٹنے والے ہیں جو گیہوں کو سڑا دیتے ہیں، پبلک کو نہیں دیتے ہیں۔ میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں جو گوڈاؤنس ہے اس میں گیہوں سڑ جاتا ہے، کروڑوں ٹن تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اور ماشاءاللہ جو بڑے بھائی تشریف فرمائے پہلو میں آپ سمجھ گئے، بڑے بھائی ان کے یہاں جب گیہوں زیادہ ہوتا ہے تو منڈی میں نہیں آنے دیا جاتا، اس کو سمندر میں ڈبو دیا جاتا۔ تو اللہ کی طرف سے رزق میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ رزاق ہے، اور آپ کو دیکھنا ہے کہاں کہاں وہ رزق پہنچاتا ہے۔ پھر مولا علی، مجھے یاد آ رہی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ اللہ پاک ہے کہ جو ان چھوٹے چھوٹے جراثیم تک کو رزق فراہم کرتا ہے جو چٹانوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ آپ کو دیکھا ہے، اپنے کو دیکھا ہے۔ عالم چنا یاد ہے آپ کو؟ مرحوم 8 فٹ سے زیادہ قد تھا اس شخص کو، تھا بھی، مگر یہ بتائیے 8 فٹ سے زیادہ قد والا عالم چنا جب ماں کے وomb میں تھا تو کتنا بڑا تھا؟ بچوں کو بتائیے گا، اس وقت وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ماں باپ اگر اسے دیکھنا بھی چاہتے تو دکھائی نہیں دے سکتا، ماں باپ کو نہیں دکھائی دے سکتا تھا، مگر وہ رازق دیکھ رہا تھا، دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہاں رزق پہنچا رہا تھا ماں کے رحم میں۔ اگر رزق نہ پہنچا رہا ہوتا تو گروتھ کیسے ہوتی؟ گروتھ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو اسی غذا ملے۔ ماں کے پیٹ میں آیا، ایک جھلی میں لپٹا، میرا خود اسپتال ہے الحمدللہ، بہت اس میں دیکھا، وہیں سب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک جھلی کے اندر لپٹا ہوا۔ رزق کیسے پہنچتا ہے؟ اگر انسان صحت مند ہے تو منہ سے، اگر بیمار ہے اور بے ہوش پڑا ہے، کوما میں ہے، تو ٹیوب ناک میں ڈالا جاتا ہے، اس سے اسٹومک میں کچھ لیکوڈ پہنچایا جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب آدمی ماں کے پیٹ کے اندر سیلڈ ہے، منہ ہی بند ہے، ناک بند ہے، تو رزق کہاں سے جائے گا؟ رزق کہاں سے جائے گا بتاؤں آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب، اگر تمہارا عام جو راستہ ہے روزی کا وہ بند ہوگا تو ہم ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہ سکو۔ ماں کے پیٹ میں بھی رزق بچے کو مل رہا ہے، یہاں سے مل رہا ہے۔ جب مہمان آ چکا ہوتا ہے تب ٹیبل سجائی جاتی ہے، مگر اللہ کا سسٹم یہ ہے کہ جب مہمان ماں کی گود میں آنے والا ہوتا ہے تو پہلے سے ماں کی چھاتی میں دودھ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اسے کچھ نہیں آتا، اسے کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی اس کو نہیں معلوم، زیرو ہے بالکل، لیکن دودھ پینا اسے معلوم۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی حکمت کی تقاضا یہ ہے کہ بچے کے گود میں آنے سے پہلے وہ رزق فراہم بھی کر دے اور بچے کو کچھ نہ یاد دلائے مگر دودھ پینا سکھا جائے، تاکہ اس کے زیر انتظام ایک معمولی 6 دن کا بچہ بھی، 6 گھنٹے کا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہنے پائے۔ صلوات پر محمد ایک مرتبہ اور صلوات پر۔ میں نے کیوں کہیں آپ کے سامنے؟ یہ ساری باتیں میں نے آپ کے لیے اس لیے کہیں کہ جانوروں میں صرف جان ہوتی ہے، سول، اسپرٹ اور روح نہیں ہوتی ہے، اسی لیے آپ ان کو جانور کہتے ہیں، روح ور نہیں کہتے، اسی لیے آپ ان کو جانور کہتے ہیں، روح ور نہیں کہتے۔ انسان میں جان کے ساتھ ساتھ روح بھی ہوتی ہے۔ یہ اتنی دیر جو میں نے آپ کا بھیجا چاٹا ہے، وہ کیوں چاٹا تھا؟ کہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ انصاف سے بتائیں، وہ اللہ جو جسم کی غذا ہر منزل پر انسان کو پہنچا رہا ہو، وہ روح کی غذا سے انسان کو محروم کیسے کرے؟ یہ سب بات میں نے اس لیے کی تھی، تو اس نے روح کی غذا کا بھی انتظام کیا۔ قرآن کیا ہے؟ روح کی غذا۔ انبیاء کیا ہیں؟ روح کی غذا۔ ائمہ طاہرین کیا ہیں؟ صلوات پر محمد